بادشاہ کا موڈ اچھا تھا۔ وہ نوجوان وزیر کی طرف مڑا اور مسکرا کر پوچھا، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وزیر شرما گیا، اس نے منہ نیچے کر لیا۔ بادشاہ نے کہا لگایا اور بولا، تم گھبراؤ مت، بس اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤ۔ وزیر گھٹنوں پہ جھکا اور عاجزی سے بولا، حضور آپ دنیا کے سب سے خوبصورت سلطنت کے مالک ہیں۔ میں جب بھی یہ سلطنت دیکھتا ہوں تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اس کا 10واں حصہ بھی میرا ہوتا تو میں دنیا کا خوش نصیب ترین شخص ہوتا۔ وزیر خاموش ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا لگایا اور بولا، میں اگر تمہیں اس کی آدھی سلطنت تمہیں دے دوں تو؟ وزیر گھبرا گیا اور دیکھا اور عاجزی سے پوچھا، بادشاہ سلامت، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اتنا خوش نصیب کیسے ہو سکتا ہوں؟ بادشاہ نے فوراً احکامات لکھنے کا حکم دیا۔ بادشاہ نے پہلا حکم کے ذریعے اپنی آدھی سلطنت نوجوان وزیر کے حوالے کرنے کا فرمان جاری کر دیا۔ دوسرا حکم میں بادشاہ نے وزیر کا سر قلم کرنے کا آرڈر دے دیا۔ وزیر نے دونوں احکامات پہ حیران رہ گیا۔ بادشاہ نے احکام پر مہر لگائی اور وزیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تمہارے پاس 30 دن ہیں۔ تم نے ان 30 دنوں میں صرف 3 سوالوں کے جواب تلاش کرنے ہیں۔ تم کامیاب ہوئے تو میرا دوسرا حکم منسوخ ہو جائے گا اور تمہیں آدھی سلطنت مل جائے گی۔ اگر تم ناکام ہو گئے تو پہلا حکم خارج سمجھا جائے گا اور دوسرے حکم کے مطابق تمہارا سر اتار دیا جائے گا۔ وزیر کی حیرانگی پریشانی میں بدل گئی۔ بادشاہ نے اس کے بعد فرمایا، میرے 3 سوال لکھ لو۔ وزیر نے لکھنا شروع کیا۔ بادشاہ نے کہا، انسان کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ وہ رکا اور بولا، دوسرا سوال، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ وہ رکا اور بولا، تیسرا سوال، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ بادشاہ نے اس کے بعد نکارے پہ چوٹ لگائی اور بآواز بلند فرمایا، تمہارا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ وزیر نے دونوں پروانے اٹھائے اور دربار سے دوڑ لگا دی۔ اس نے اس شام ملک کے دانشور، ادیب، مفکر، ذہین لوگ جمع کیے اور سوال ان کے سامنے رکھ دیا۔ ملک بھر کے دانشور ساری رات بحث کرتے رہے، لیکن وزیر نے دوسرے دن دانشور بڑھا دیے، لیکن نتیجہ وہی نکلا۔ وہ آنے والے دنوں میں لوگ بڑھاتا رہا مگر اسے کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو کر دارالحکومت سے باہر نکل گیا۔ وہ سوال اٹھا کے پورے ملک میں پھرا مگر اسے کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا۔ وہ مارا مارا پھرتا رہا، شہر شہر، گاؤں گاؤں کی خاک چھانی۔ شاہی لباس پھٹ گیا، پگڑی ڈھیلی ہو گئی، گردن لٹک گئی، جوتے پھٹ گئے اور پاؤں میں چھالے پڑ گئے، یہاں تک کہ شرط کا آخری دن آ گیا۔ اگلے دن اس نے دربار میں پیش ہونا تھا۔ وزیر کو یقین تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ کل اس کی گردن اتار دی جائے گی اور جسم شہر کے مرکزی پل پہ لٹکا دیا جائے گا۔ وہ مایوسی کے عالم میں دارالحکومت کی کچی آبادی میں پہنچ گیا۔ کچی آبادی کے سرے پر ایک فقیر کی جھونپڑی تھی۔ وہ گرتا پڑتا اس کٹیا تک پہنچ گیا۔ فقیر سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہا تھا، ساتھ ہی دودھ کا پیالہ پڑا تھا اور فقیر کا کتا شڑپ شڑپ کی آواز کے ساتھ دودھ پی رہا تھا۔ فقیر نے وزیر کی حالت دیکھی اور کہکا لگایا اور بولا، جناب عالی، آپ صحیح جگہ پہ پہنچے ہیں، آپ کے تینوں سوالوں کے جواب میرے پاس ہیں۔ وزیر بہت حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا اور پوچھا، آپ نے کیسے اندازہ لگایا کہ میں کون ہوں اور میرا مسئلہ کیا ہے؟ فقیر نے سوکھی روٹی کے ٹکڑے چھابے میں رکھے، مسکرایا، اپنا بوریا اٹھایا اور وزیر سے کہا، یہ دیکھیے، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ وزیر نے جھک کے دیکھا، بوریے کے نیچے شاہی پوشاک بچھی تھی۔ یہ وہ لباس تھا جو بادشاہ اپنے قریب ترین وزراء کو عنایت کیا کرتا تھا۔ وزیر نے کہا، جناب عالی، میں بھی سلطنت کا وزیر ہوتا تھا، میں نے بھی ایک بار آپ کی طرح بادشاہ سے شرط لگانے کی غلطی کر لی تھی، نتیجہ آپ کے سامنے ہے، وہ دیکھ لیجئے۔ فقیر نے اس کے بعد سوکھی روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور دوبارہ پانی میں ڈبو کے کھانے لگا۔ وزیر نے دکھی دل سے پوچھا، کیا آپ بھی جواب تلاش نہیں کر سکے تھے؟ وزیر نے کہا لگایا اور جواب دیا، میرا کیس آپ سے تھوڑا مختلف تھا، میں نے جواب ڈھونڈ لیے تھے، میں نے بادشاہ کو جواب بتائے اور آدھی سلطنت کا پروانہ پھاڑا، بادشاہ کو سلام کیا اور اس کٹیا میں آ کے بیٹھ گیا۔ میں اور میرا کتا دونوں مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ وزیر کی حیرت بڑھ گئی، لیکن یہ سابق وزیر کی حماقت کے تجزیے کا وقت نہیں تھا۔
जवाब मालूम करने की घड़ी थी। चुनाचा वजीर ने एंकर पर्सन बनने की बजाय फरियादी बनके और इस फकीर से पूछा कि आप मुझे सवालों का जवाब दे सकते हैं। फकीर ने हाँ में गर्दन हिलाकर जवाब दिया, मैं पहले 2 सवालों का जवाब मुफ्त दूंगा, लेकिन तीसरे जवाब के लिए तुम्हें कीमत अदा करनी होगी। वजीर के पास शर्त मानने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। इसने फौरन हाँ में गर्दन हिलाई। फकीर बोला, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। इंसान कोई भी हो, कुछ भी हो, वो इस सच्चाई से नहीं बच सकता। वो रुका और बोला, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा जिंदगी है। हम में से हर शख्स जिंदगी को दायमी समझ के इसके धोखे में आ जाता है। फकीर के दोनों जवाब नाकाबिले तरदीद थे। वजीर सरशार हो गया। इसने अब तीसरे जवाब के लिए फकीर से शर्त पूछी। फकीर ने कहकहा लगाया और कुत्ते के सामने से दूध का प्याला उठाया और वजीर के हाथ में दिया और कहा, मैं आपको तीसरे सवाल का जवाब इस वक्त तक नहीं दूंगा जब तक आप ये दूध नहीं पीते। वजीर के माथे पे पसीना आ गया। इसने नफरत से प्याला जमीन पर रख दिया। वो किसी कीमत पर कुत्ते का जूठा दूध नहीं पीना चाहता था। वजीर ने कंधे उचकाए और कहा, तुम्हारे पास अब 2 रास्ते हैं। तुम इनकार कर दो और शाही जलाद कल तुम्हारा सर उतार दे, या फिर तुम इसी आध पाव दूध भी पी जाओ। तुम्हारी जिंदगी भी बच जाएगी और तुम्हें आधी सल्तनत के मालिक भी बन जाओगे। वजीर शशोपंद में फंस गया। एक तरफ जिंदगी और आधी सल्तनत थी और दूसरी तरफ कुत्ते का जूठा दूध था। वो सोचता रहा यहाँ तक कि जान और माल जीत गया और सेल्फ रिस्पेक्ट हार गई। वजीर ने प्याला उठाया और एक ही सांस में दूध पी गया। फकीर ने कहकहा लगाया और इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी गर्ज होता है। ये इस कुत्ते का जूठा दूध पीने तक मजबूर कर देते हैं। ये वो सच है जिसने मुझे सल्तनत का परवाना फाड़ के इस कुटिया में बैठने पर मजबूर कर दिया था। मैं जान गया था, मैं जूं जिंदगी के धोखे में आऊंगा, मैं मौत की सच्चाई को फरामोश करता जाऊंगा। मैं मौत को जितना फरामोश करता रहूंगा, उतना ही गर्ज की दलदल में धंसता चला जाऊंगा और मुझे रोज इस दलदल में सांस लेने के लिए गर्ज का गलीज दूध पीना पड़ेगा। लिहाजा मेरा मशवरा है, जिंदगी की इन तीनों हकीकतों को जान लो, तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी। वजीर शर्मिंदगी और खुद तरसी का तोहफा लेकर फकीर की कुटिया से निकला और महल की तरफ चल पड़ा। वो जूं महल के करीब पहुंच रहा था, इसके एहसास शर्मिंदगी में इजाफा हो रहा था। इसके अंदर जिल्लत का एहसास बढ़ रहा था। वो इसके एहसास के साथ महल के दरवाजे पे पहुंचा और इसके सीने पे खौफनाक ठेस उठी और वो घोड़े से गिरा और लंबी हिचकी लेकर इसकी रूह परवाज कर गई। हमें किसी दिन किसी ठंडी जगह पर बैठकर जिंदगी की बुनियादी सवालों पर जरूर गौर करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हम लोग कहीं जिंदगी के धोखे में आके गर्ज के पीछे तो नहीं भाग रहे। हम लोग कहीं मौत को फरामोश तो नहीं कर बैठे। हम कहीं इस कहानी के वजीर तो नहीं बन गए। मुझे यकीन है कि जिस दिन हम लोगों ने ये सोच लिया, उस दिन हम गर्ज के इस गलीज प्यालों से बालातर हो जाएंगे। मुझे इजाजत दीजिए, अगली कहानी के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज।